سب سے پہلے بنیادی طور پر علامہ صاحب یہ بتائیے، اتنی بڑی شخصیت سلطان کی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو مسخ بھی کیا، اور وہی بات ہے، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ کہیں قلم اٹھا کے لکھا جاتا ہے، کہیں قلم دبا کے لکھا جاتا ہے، لیکن سلطان کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو صحیح پتہ چلنا چاہیے کہ ایکچولی آپ کی شخصیت ہے کیا۔ تعارف سے شروع کرتے ہیں، ابتدائی تعلیم و تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جہاں وہ ایک مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ہیں، مغلیہ دور کے بادشاہ ہیں، وہیں انہوں نے جو انداز حکمرانی اختیار کیا اور جو نقوش چھوڑے ہیں، یقیناً اگر آج کوئی ان چیزوں کو دیکھے، پڑھے، سمجھے، جانے اور ان کی تقلید کرے تو یقیناً وہ ایک حکمرانی کے طرز پر ہو یا اپنے گھر کے طرز پر ہو یا کسی تحریک یا تنظیم کے سربراہ ہونے کے انداز میں ان چیزوں کو لیتا ہے تو یقینی طور پر اسے کامیابی بھی ملے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر حاضر بھی ہوگا۔ ولادت اور وصال کے حوالے سے میں ابتدائی بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو آپ کی پیدائش ہے وہ 1681 عیسوی ہے اور وصال آپ کا 1707 میں ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 89 سال، یا اگر 90 سال شمار کر لیں ان کو تو تقریباً 89 سال کی عمر آپ کی جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو عمر عطا فرمائی 89 سال کی تقریباً، اس میں تقریباً 49 سال وہ ہیں کہ جو آپ نے سلطنت پہ بیٹھ کر گزارے ہیں، یعنی پوری زندگی کے جو 49 سال آپ کے ہیں وہ حکمرانی کے تحت آپ نے گزارے ہیں۔ اچھا، چونکہ گھر وہ ہے کہ والد بھی بادشاہ ہیں، دادا بھی بادشاہ ہیں، پردادا بھی بادشاہ، تو ایک وہ چلتا ہوا سلسلہ آ رہا ہے۔ اور پھر جب ظاہر ہے کہ خاندان میں اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پردادا نے جب وہ دین اکبری کا ایک آغاز کیا اور اس دور کے اندر بہت بڑی شخصیت اور اس وقت کے مجدد جنہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، نام اسم گرامی شیخ احمد سرہندی ہے، تو انہوں نے جب اس کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو ظاہر کہا جاتا ہے کہ تحریک کا آغاز تو کوئی کرتا ہے مگر اس کی تکمیل بعد میں جا کے کوئی اور دیکھتا ہے۔ جب آپ نے یعنی دین اکبری کے خلاف آپ نے یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہی حق ہے، کسی اور کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، تو آپ دیکھیے کہ اس کی تکمیل ہمیں پھر نظر آتی ہے اسی گھر کے ایک فرد جو تیسرے یا چوتھے نمبر پر آ کے جب بادشاہت پر آ کر بیٹھتے ہیں، یعنی سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے پھر سمجھیے کہ اس عمل کی تکمیل کی ہے جس کا آغاز حضرت مجدد الفتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تھا، اور آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئی اور ان سے بیعت کرنے کے بعد یہ سارا سلسلہ آپ لے کر چلے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انہی لوگوں سے کام لے لیتا ہے کہ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، یعنی جن پہ نہیں ہوتا بھئی یہ گھر میں اتنی خرافات ہو گئی، اتنا بگاڑ آ گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ گھر ہی کا ایک فرد ہے، یعنی پردادا گئے، پھر دادا آئے، پھر والد آئے، اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آغاز ہی دیکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح منتخب کیا تھا کہ حافظ قرآن ہے، اور بچپن سے آپ یہ دیکھیے کہ جو حالات اس وقت کے تھے ان حالات کے اعتبار سے آپ فارسی تعلیم کی طرف گئے آغاز میں اور حفظ قرآن کی طرف گئے، مگر ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا عروج و زوال اور جنگیں اور یہ ساری چیزیں، تو حفظ قرآن آپ کا نامکمل رہ گیا، لیکن ذہن کے اندر چونکہ یہ بات تھی کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے، تو جب آپ حکمران بنے، حاکم بنے ہیں آپ، تو حاکم بننے کے بعد آپ نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ قرآن کو جو ہے فوقیت دی، کرسی ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں منصب پر آ کر بیٹھے، 40 سال کی عمر میں، اور اس عمر میں آ کے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، میں اتنا بڑا ہو گیا، میں بالغ ہو گیا، میں 20-22 سال کا ہو گیا، اب قرآن کیا پڑھوں میں؟ یعنی دیگر علوم کی طرف جانے میں آپ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن قرآن پڑھنے میں یا قرآن حفظ کرنے میں یا مسائل سیکھنے میں یا نماز کی درستی میں آپ کو جو ہے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک سبق ہے ہمارے تاریخ کے حکمران سے، اور بالخصوص ابو المظفر محی الدین غازی محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کو اگر ترجیح دی جائے گی اور دین کو فوقیت دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر منصب بھی عطا فرمائے گا، حکومت بھی عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب آپ کو عطا فرما دے گا، بہت اچھے انداز سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سر، اس میں ایک بات اور بھی ہے نا بڑی خاص، دیکھیں صرف قرآن پاک کا حفظ کرنا معاملہ نہیں تھا، آپ ایک عالم بھی بنے، فارسی کے عالم ہیں، عربی کے بھی عالم ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ طرز جہاں ایک طرف جو ہے ریٹیلیشن ہو رہی ہے، جہاں دین اکبری جو ہے اس کا رنگ اتنا جمع ہوا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، جہاں پر آپ کے خلاف لوگوں کی جو ہے پوری الغار ہے، اور پھر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں اپنے قدم جما کے بیٹھے ہیں، اس درمیان سے اپنے آپ کو منوانا، دین اسلام کے لیے ترویج بھی کرنا، پھر اپنے آپ کو بھی ریفائن کرنا دین کے حوالے سے، کتنا بڑا کام تھا۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور خاص طور پہ اس کا جو بہت بڑا کردار ہے
وہ آپ کے استاد حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کا علمی شغل اور علمی طور پہ آپ بہت زیادہ جن سے محبت کرنے والے، جن سے بہت زیادہ متاثر تھے، ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی تو استاد ہوئے آپ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ نظام الدین رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن سے بڑی محبت و عقیدت، اور وہیں سے پھر شیخ نظام الدین صاحب نے جو ایک نصاب مرتب کیا جسے آج درس نظامی کا نصاب کہا جاتا ہے، انہی کے نام سے تو یہ سلسلہ سارا چلا۔